سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ کو تعارف بتاتی چلوں۔ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی مکمل نام 9 جون سن 1952 کو پنجاب کے ضلع ملتان میں پیدا ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی فروری سن 2008 کے انتخابات میں ملتان سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 5ویں مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ آپ پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم تھے اور 25 مارچ سن 2008 سے 26 اپریل سن 2012 تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہے۔ آپ کو ملک کا طویل المدت وزیر اعظم رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت سن 2008 تا سن 2012۔ سن 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے اور یوسف رضا گیلانی کا تعلق اسی پارٹی سے ہے، اور سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ وہ سن 2012 تک وزارت عظمیٰ یعنی کہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ اس دور کی اہم اصلاحات درج ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات۔ صنعتی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، لیکن بجلی اور گیس کا شدید بحران رہا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، یعنی مجموعی طور پر صنعتی ترقی تنزلی کا شکار رہی۔ زرعی اصلاحات۔ کسان دوست اقدامات میں 10,000 چھوٹے کاشتکاروں کو رعایتی ٹریکٹرز کی فراہمی، اجناس کی امدادی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر اقدامات کیے گئے۔ یعنی کہ گزشتہ دور حکومت کی طرح انہوں نے بھی پاکستان کی جو زرعی حیثیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے کسان دوست اقدامات کیے۔ تعلیمی اصلاحات۔ حکومت نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے بالغ افراد کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے تعلیم بالغاں پروگرام شروع کیا گیا۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کیے گئے۔ تعلیم بالغاں سے کیا مراد ہے؟ تعلیم بالغاں ایک ایسا تدریسی طریقہ جن کے ذریعے بالغ افراد کو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے جس سے وہ پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو سکیں، یعنی کہ بڑی عمر کے افراد۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ان کے دور میں دہشت گردی کافی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں بھی افغانستان اور امریکہ کی جنگ جاری تھی، جس کی وجہ سے بارڈر پر کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے تھے۔ تو جو بھی دہشت گردی سے متاثر علاقے تھے وہاں کی تعمیر نو اور خاص طور پر تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کے لیے کام کیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات۔ لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، نرسیں اور دیگر میڈیکل اسٹاف بھرتی کیا گیا اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ یہ وہی تمام اقدامات ہیں جو نواز شریف کے دور حکومت میں بھی کیے گئے، اور نرسیں، ڈاکٹر اور دیگر میڈیکل اسٹاف بھرتی کرنے سے ہاسپٹلس کی کنڈیشن پہلے سے اور زیادہ بہتر ہوئی اور ہسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ معاشی اصلاحات۔ اس دور کے اہم اقدامات میں 7واں قومی مالیاتی ایوارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وسیلہ حق پروگرام، خواتین کی ترقی و تحفظ اور خواتین کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 10% کوٹا مختص کرنا جیسے اقدامات شامل تھے۔ قومی مالیاتی ایوارڈ کیا ہے؟ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ دراصل وفاق اور صوبوں کے درمیان معاشی تعلق کو کہا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کے ذریعے وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کی جاتی ہے، اور پاکستان میں پہلا مالیاتی ایوارڈ سن 1951 میں پیش ہوا۔ بے نظیر انکم سپورٹ BISP پاکستان میں غربت میں کمی کے لیے ایک وفاقی غیر مشروط نقد رقم کی منتقلی کا پروگرام ہے جو غریبوں کو رقم دی جاتی تھی۔ اچھا، کوٹا سسٹم کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جو اقلیتوں کو آگے لانے کے لیے یا مخصوص نشستوں پر کچھ لوگوں کو آگے لانے کے لیے سیٹیں مختص کی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں
سید یوسف رضا گیلانی کو پاکستان کی تاریخ میں اب تک سب سے طویل مدت کے لیے وزیر اعظم رہنے کا اعزاز ہے، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ مدت کے لیے وزیر اعظم بنے، اور ان کی دور حکومت وہ واحد دور حکومت ہے جس نے جمہوری طریقے سے اپنے پورے 5 سال مکمل کیے۔ معاشرتی اصلاحات، خواتین کی ترقی و تحفظ کے حوالے سے گھریلو تشدد اور دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے پر سزا کے قوانین کی منظوری اور غربت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے، یعنی کہ پاکستان میں دفاتر یا کام کی جگہوں پر خواتین کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس سے تحفظ کا قانون سن 2010 میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں پاس کیا گیا۔ 18ویں ترمیم سن 2010 18ویں آئینی ترمیم سن 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے سے صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ اب یہ MCQ کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا تھا؟ صوبہ سرحد۔ خیبر پختونخوا کا نام کس وزیر اعظم کے دور حکومت میں تبدیل کیا گیا؟ سید یوسف رضا گیلانی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کانکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کانکرنٹ لسٹ کیا ہے؟ 1973 میں جب آئین منظور ہوا تھا تو اس وقت اس لسٹ میں 47 ایسے معاملات شامل کیے گئے تھے جس کے متعلق قانون سازی کا اختیار صرف وفاق یعنی کہ حکومت کو حاصل تھا۔ جب اس لسٹ کو ختم کرنے سے صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا اور صوبے خود مختاری کی طرف گامزن ہوئے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقرر کے لیے جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی۔ جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان اعلیٰ عدالتی نظام کو کہتے ہیں۔ ملک کے اعلیٰ ترین عدالت میں نئی تقرری، تبادلے کے لیے اجلاس اور اہم فیصلے اسی کمیشن کے تحت ہوتے ہیں۔ اس میں 7 اراکین ہوتے ہیں جو 19ویں ترمیم کے تحت 9 کر دیے گئے تھے۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ساتھ عدالت کے سینئر ترین جج بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ 19ویں ترمیم کا احاطہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے۔ 19ویں ترمیم سن 2010، اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جوڈیشنل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی، اور اس کی صدارت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ 20ویں ترمیم سن 2012، اس ترمیم کے تحت سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 28 ممبران کے ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ ضمنی انتخابات سے مراد وہ انتخابات ہیں جو عام انتخابات سے پہلے ہو جائیں۔ مثلاً اگر کوئی رکن قومی اسمبلی استعفیٰ دے دیتا ہے یا اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی نشست پر پھر انتخاب ہوتا ہے اور امیدوار منتخب ہوتا ہے، تو ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انتظامی اصلاحات، دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے جاری رہی۔ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت صوبہ بلوچستان کو جائز حقوق دیے گئے۔ گلگت بلتستان کی داخلی خود مختاری سمیت متعدد انتظامات کیے گئے۔ ان کے دور میں اندرون ملک دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا تھا، جس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کے دور حکومت میں اندرون ملک دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا تھا، جس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ اور یہ جو بلوچستان ہے، آپ جانتے ہیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے کم آبادی والا، تو صوبہ بلوچستان کو اس کے جائز حقوق دینے کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ حکومت کا خاتمہ، 19 جون سن 2012 کو توہین عدالت کے مقدمہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سید یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف سن 2013 تک وزیر اعظم رہے۔ جی، پہلا سوال ہے، سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت کب سے کب قائم رہا؟ اس کا جواب ہے سن 2008 سے سن 2012 تک۔ وزیر اعظم رضا گیلانی کے دور میں ہونے والی آئینی ترامیم تحریر کریں۔ ان کے دور میں ہونے والی آئینی ترامیم انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے طویل المدت وزیر اعظم کا نام بتائیے۔
آپ کے ذہن میں بالکل صحیح جواب آیا ہے، سید یوسف رضا گیلانی۔ وزیر اعظم رضا گیلانی کے حکومت کا خاتمہ کی وجوہات بیان کریں۔ حکومت کے خاتمے کی وجوہات: توہین عدالت کا مقدمہ تھا، جس کے سبب سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ پاکستان کے عام انتخابات سن 2018 دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، ذہن نشین کیجیے گا اور لکھنے کی پریکٹس بھی کیجیے گا تاکہ آپ کے املا کی تصحیح ہو سکے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔